اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 2 میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ایک میل ایکیوٹی بھائی ہیں فواد بھائی، ان کے والد محترم کی طبیعت کافی ناساز ہے اور وہ ہاسپٹل میں رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے اور ان کی اولاد کے سر پہ ان کا سایہ رکھے اور وہ خیر خیریت سے اپنے گھر آئیں، اور جو انہیں تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو راحت میں بدل دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری امی اور میرے چچا دونوں بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے پارٹیسپینٹس یا امت مسلمہ کے لوگ ہیں جو بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں، یا اللہ ان سب پہ رحم کر، ان سب پر اپنا خاص فضل کر اور ان کو جلد از جلد صحت یاب کر کے اپنے گھروں میں پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے علاوہ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو اپنے خاص فضل و کرم میں رکھ اور اس کو صحیح حکمران عطا کر جو یہاں پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون نافذ کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ آئیے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن بار بار ہر سلائیڈ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے پہ کیوں فوکس کیا؟ تاکہ جب ہم ٹھہر کے پڑھیں گے تو ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کریں گے، جبکہ اس طرح تلاوت کریں گے کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ جب ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن پر غور و فکر کریں گے تب ہی اس کو پڑھنے کا ہم صحیح حق ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں انشاءاللہ۔ آج حروف تہجی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 29 حروف ہیں اور یہ آپ کو مختلف کلرز میں نظر آ رہے ہوں گے، جو کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ آج ہم پہلے اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر آگے ہم آپ کو ان کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ یہ چیز میں نے سلائیڈ گروپ میں ڈالی تھی، لیکن انشاءاللہ یہ ہماری لائیو کلاس ہے تو اس میں زیادہ آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا حرف کیسے ادا ہوگا یہ میں آپ پڑھوں گی، آپ لوگوں کو جہاں پرابلم آئے گا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الف، با، جب دونوں ہونٹوں کو ہم ملا کر منہ کو کھولتے ہیں تو ورڈ با ادا ہوتا ہے۔ تا، تا کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے پیچھے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو ورڈ تا ادا ہوتا ہے۔ سا، سا کا مخرج دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھ کر نرمی سے ادا کرنا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جیم، یہ زبان کی وسعت یعنی درمیان سے نکلتا ہے ورڈ۔ ہا، یہ حروف حلقیاں ہیں جو آج ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل میں، ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ درمیانے حلق سے ادا ہوتا ہے، اور درمیانہ حلق یہ درمیان میں حلق کی جو ہڈی ہے یہاں سے یہ ورڈ عین اور ہا پروناؤنس ہوتا ہے۔ خو، یہ حلق کا ابتدائی حصہ ہے، یہاں سے خو اور غین ادا ہوتے ہیں۔ دال، دال کا مخرج بھی ایز اٹ از تا کی طرح ادا ہوگا اور یہ دونوں باریک حروف ہیں۔ ذال،
یہ ریڈ کوڈڈ ورڈز نرم حروف ہیں. آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سا کا بھی ریڈ ہے اور زال کا بھی, تو یہ نرمی سے ادا ہوں گے اور ان میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی. را, را کے بارے میں دو حکم ہے کہ را پر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو اس کو موٹا ادا کرتے ہیں, اور جب زیر ہوتا ہے تو یہ باریک پروناؤنس ہوتا ہے. اور جب اس کو ادا کرنا ہے تو را تھوڑی سی تکرار کی آواز بیچ میں آتی ہے. ز, یہ حروف سیٹی والے کہلاتے ہیں جو پرپل کوڈڈ ورڈز ہیں. سیٹی ز. اسی طرح سین, شین. شین بھی زبان کی وسط یعنی درمیان سے ادا ہوتا ہے. صاد, یہ بھی موٹا حروف بھی ہے اور سیٹی والا بھی ہے. آپ نے دیکھا سین اور ز باریک حروف تھے اور سیٹی والا مخرج تھا, اور صاد میں سیٹی ہے لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. ضاد, زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کے کناروں سے لگتی ہے تو یہ ورڈ ادا ہوتا ہے اور اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. تو کا مخرج بھی تا کی طرح ادا ہوتا ہے لیکن تا اور دال باریک ہوتے ہیں, تو تو کو پڑھتے ہوئے زبان کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے اس ورڈ کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہے. وا, یہ بھی نرم حروف ہے لیکن اس کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے اور اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. عین, یہ درمیان والا حلق یہاں سے ادا ہوتا ہے. عین, یہ چن کے نیچے جو حلق ابتدائی حلق ہے یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے ورڈ عین. فا, فا جو ہے یہ بلو کوڈڈ ورڈ سے ہیں, یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. جب ہمارے اوپر کے دو دانت نیچے کے ہونٹ کی تری یعنی گیلی جگہ سے ٹچ ہوتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے. قاف, قاف کا مخرج ہمارے حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے, اس کے پاس سے یہ ورڈ ادا ہوتا ہے. قاف, اور قاف کے مخرج سے پہلے تالو والی جگہ سے ورڈ کاف ادا ہوتا ہے. لام, یہ زبان کی سائڈ سے لام. میم, یہ بھی ہونٹوں والا حرف ہے اور جب میم ہم اینڈ پہ پڑھیں گے تو ہونٹ بند ہو جائیں گے. نون, اس میں واؤ کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو ہمارا فیس کی شیپ گول ہوگی. نون. واو, واو اور پیش والا ورڈ جب ہم ادا کرتے ہیں تب ہی ہمارے منہ کو گول شیپ میں ہم اس کو پروناؤنس کریں گے. اس کے علاوہ فوکس کریں گے کہ اسٹریٹ اپنے اندر سے زبان کو اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح اس کا مخرج ہوگا. ہا, ہا حلق کا تیسرا حصہ ہے جو سینے کی طرف ہوتا ہے. ہا, حمزہ, یہ دونوں حلق کے تیسرے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور یا, تو آج حروف تہجی کے ہم نے یہ ورڈ سمجھے کہ کون سا ورڈ کہاں سے ادا ہوتا ہے. اب مخارج جو ہے پورے حصے میں 5 جگہ سے ادا ہوتے ہیں جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے سلائیڈز میں پڑھنے والے ہیں. سورۃ الفاتحہ, اس کو اس بیچ میں اس لیے زیادہ فوکس کیا گیا ہے, ایک یہ ہمارے QC1 سے ریلیٹڈ ہے, دوسرا یہ کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے اگر ہم ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ہم نے پیچھے لحن جلی میں پڑھا تھا کہ ہم عام طور پر 19 غلطیاں کرتے ہیں. اب یہ جو ریڈ کوڈڈ ورڈز ہیں آپ نے ان ورڈز کو انتہائی فوکس کرنا ہے جن میں حروف مستعلیہ موٹے حروف ہیں, حلق والے ہیں, ضاد آ جائے گا اور قاف آ جائے گا. تو ان اگر ورڈز کو ہم بہت دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اگر یہاں سے مخارج کلیئر ہو گئے تو ہم انشاءاللہ قرآن پاک میں تجوید کے رولز کو بہت جلدی پک کر لیں گے انشاءاللہ.
आई विश कि मैं इसको पढ़ूं और आप लोग और से सुनिए, और उसके बाद फिर हम जब क्लास एंड होगी तो इसको आप लोगों को मौका देंगे कि हमें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, आमीन। तो आप लोगों का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम ये क्लास में रखेंगे कि आप लोग इसको सही मखारिज, खास तौर पे ये जो कलर कोडेड वर्ड्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। आज हमने आपको बताया था कि हमने मखारिज के बारे में डिटेल से पढ़ना है। हमारे मखारिज क्लियर, हमारा सब कुछ क्लियर इंशाअल्लाह। मखरज की तारीफ, जिस जगह से हर्फ की आवाज निकलती है उस जगह को हम मखरज कहते हैं। मखारिज की कुल तादाद 17 है, जिनकी मुख्तसर तफसील हम आपको देंगे, डिटेल में आगे इंशाल्लाह आएगा। तो मुख्तसर तफसील के लिए हम देखते हैं। अब ये आप देखिए, होठों से लेकर हलक तक आपको मुख्तलिफ कलर्स में नजर आ रहे हैं हुरूफ, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं कि ये हलक से निकल रहा है, ये जुबान से निकल रहा है, ये होठों से निकल रहा है, ये जौफ के हरूफ है और ये खशूम। 5 जगह हैं जिनसे ये सारे वर्ड्स अदा होते हैं। आपको इस तस्वीर को देख के डरना नहीं है, हमने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके आपको इसलिए नहीं बताना कि हमने आपको इंडिविजुअली हर चीज़ के मुतल्लिक अलग अलग लेसन पढ़ाना है, तो इसलिए इसको देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मखरज नंबर 1 जॉफ कहलाता है। जॉफ कहते किसको है, ये देखिए होठों से लेके, और ये ग्रीन कोडेड जो एरिया है आप लोगों को होप नजर आ रहा होगा, तो ये जगह कहलाती है जॉफ, ठीक है। हलक और मुंह के दरमियानी खला को, यानी ये जो ग्रीन कोडेड वर्ड जगह है ये है कहलाती जॉफ, इसको जॉफ कहा जाता है। और यहाँ से कितने हरूफ निकलते हैं, 3, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब आप ये देखिए, ये जो होंठ गोल करके शेप बनी हुई है ये है वाव मद्दा का मखरज। आप देखिए ये कहाँ जा रहा है, हलक के किस, मुंह के किस हिस्से की तरफ जा रहा है। फिर आप देखिए या मद्दा जो है वो ऑरेंज कलर से इन्होंने हाईलाइट की है, और या मद्दा जो है इन्होंने वाव नहीं, अलिफ मद्दा जो है इन्होंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। इससे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको खुद से करके बताएंगे और आपको ग्रुप्स में बाकायदा ये वर्ड्स कहाँ से निकलते हैं आपको नोट्स फराहम करेंगे इंशाल्लाह। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का मतलब है ऐसा लफ्ज जिसको लंबा करके पढ़ा जाए। अलिफ मद्दा क्या होता है, ऐसा अलिफ जो खाली होता है, यानी उस पर कोई जबर जेर पेश शद मद जज्म कुछ नहीं होता, ठीक है। खाली अलिफ से पहले अगर जबर आएगा तो वो कहलाएगा अलिफ मद्दा। वाव मद्दा क्या होता है, जिस वाव साकिन से पहले, यानी वाव के ऊपर जज्म की शक्ल, दाल की छोटी सी शक्ल को जज्म कहते हैं, जिस वाव से पहले, जिस वाव साकिन से पहले पेश होता है उसको वाव मद्दा कहते हैं। और या मद्दा कहते हैं जिस या साकिन से पहले जेर होती है उसको या मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा की पहचान, हमें पता है कि जब किसी हर्फ पर जबर आ जाता है तो हमने उसको जल्दी प्रोनाउंस करना है, जल्दी अदा करना है, ठीक है। मैं आपको वो भी करके बताऊंगी। और जिस वर्ड के साथ अलिफ आ जाता है जो अलिफ मद्दा कहलाता है उसको कैसे पढ़ना है तो वो भी हम सीखेंगे। अलिफ से पहले जबर है उसको अलिफ मद्दा कहेंगे, लेकिन पहले हम जबर की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बा जबर बा है तो इसको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे लंबा नहीं करना। बा, ता, मा,
फा, ठीक। लेकिन जब इसके साथ अलिफ अटैच हो जाएगा फिर इसकी मिकदार हो जाएगी एक अलिफ यानी एक फिंगर के बराबर। बा, ता, मा, फा। अगर मैं आप लोगों को जबर और अलिफ के साथ इकट्ठा पढ़ के बताऊं तो शायद आपको आसान हो। जैसे जबर के साथ हम पढ़ेंगे बा, अलिफ के साथ लंबा हो गया ता, ता, मा, मा, फा, फा। अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाव मद्दा। इसी तरह पेश वाले खाली पेश वाले वर्ड को जल्दी प्रोनाउंस करेंगे बू, टू, मु, फू। बट जब इसके साथ वाव साकिन आ जाएगा तो हमने इसको एक अलिफ के बराबर पढ़ना है। बू, टू, मू, फू। ठीक है, डिफरेंस आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में पता लग गया होगा कि क्या है। इसी तरह याए मद्दा बी, टी, मी, फी। लेकिन जब या साकिन उसके साथ अटैच हो जाएगा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे बी, टी, मी, फी। अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? अब आगे हम चलते हैं। इसी अलिफ मद्दा के लिहाज से हमारे टॉपिक में जो सूरत हमें दी गई है वो है सूरतुल फील। अब इसमें जो ग्रीन कोडेड वर्ड है आप लोगों ने कलर का ध्यान रख के पढ़ेंगे ना तो फिर आपके लिए ज्यादा इजीएस्ट हो जाएगा। अलिफ मद्दा ग्रीन कोडेड है, वाव मद्दा ब्लू कोडेड है, या मद्दा ग्रीन पिंक कोडेड है। मैं अब आपको इसकी तिलावत करके बताऊंगी और फिर क्लास में एंड पे आप लोगों को जो सूरत दी जाएगी आप लोग वो सुना सकते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन क्लास के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मौका भरपूर दिया जाएगा। अब हमारा मखरज नंबर 2 है हलक। हलक क्या होता है? ये हमारी थोड़ी है और इसके नीचे चिन के नीचे हलक का पहला हिस्सा कहलाता है मिड हिस्सा जहाँ से हम गुफ्तगू करते हैं और ये बोन हमारी हिलती है और इस तरह अदा करने में। और थर्ड जो हमारा हलक का हिस्सा है वो है सीने की तरफ से। तो अब हम ये तीन हिस्सों से कौन कौन से वर्ड कैसे अदा होते हैं ये आप देखिए। अब आपके देखिए पर्पल कोडेड ये हलक इन्होंने आपको स्लाइड में शो किया है। आपको इसके आगे हम बताते हैं कि इब्तदाई हलक यानी चिन के नीचे जो हलक का पहला हिस्सा है वहां से कौन से वर्ड अदा होते हैं। गौइन, खौ, गौइन, खौ। आप लोग अगर नए सीख रहे हैं तो आपको वो जगह पे फोकस करके फिंगर रख के ताकि आपको पता हो कि आप कौन सा वर्ड आपको साउंड उसकी से पता लग जाएगा। गौइन, खौ। ये दोनों हरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। जबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ बुलंद करते हुए इसको मोटी आवाज में प्रोनाउंस करना है। ठीक है, और ये देखिए ये हलक का ये पर्पल आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर है गईन खौ, फिर दरमियान में जो है आइन हा है और सबसे नीचे सीने वाली जगह हमजा हा जिसकी हम अभी तफसील आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम पढ़ेंगे गौइन और खौ के साथ मिसालें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अनम्यूट कीजिए खुद को और कोशिश कीजिए कि साथ साथ पढ़ें।
مطلب یہ نہیں کہ ایک الگ پڑھ رہے ہیں ایک الگ، ٹرائی کریں کہ سب ایک طریقے سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. سب لوگ پڑھیے جیسے ہم پڑھ رہی ہیں. آپ پڑھائیے. غفور غاشیۃ غرفۃ غفرانک. اب خو کے ساتھ مثالیں پڑھیں گے. اخ. دیکھیے حمزہ ہے نا، تو حمزہ ہم نے ابھی سیکھا کہ سینے والی جگہ سے نکلنا ہے. حمزہ وہاں سے نکلے گا اور خو اور غین حلق کے پہلے حصے سے. ڈسٹورشن ہو رہی ہے، پلیز جہاں شور ہے وہ میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. خبیرن خذولن خشوعا خشوعا یخطف. جی اب آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی پریکٹس کی. اب میوٹ کیجئے پھر آگے. جی وسط حلق. اب حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے ورڈز ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا عین ہا. یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے کے جاتے ہوئے باریک آواز میں عین اور ہا کو پروناؤنس کرنا ہے. اب آپ دیکھیے یہ پرپل کوڈڈ جو ورڈ ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے وہ ہے عین اور ہا کا مخرج. ٹھیک ہے، اب عین اور ہا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اب آپ لوگ اس کو انمیوٹ کیجئے اپنے آپ اور پھر پڑھیے. یہ دیکھیے حمزہ نکلے گا سینے والی جگہ سے، عین نکلنا ہے درمیان سے. تو حمزہ اور عین میں ڈفرنس رکھنا ہے. صیف ایک دفعہ پڑھیے. جعلنا تیرا ہا کے ساتھ. حل والروح اشرح احسب. جی ماشاءاللہ اب میوٹ کر لیجئے. اب انتہائی حلق یعنی سینے کے پاس سے جو ورڈز نکلنے ہیں حمزہ پروناؤنس کیجئے لیکن میوٹ کر کے. حمزہ ہا. یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں یعنی سینے والی جگہ سے اس کو ہم ادا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے یہاں پہ پنک کوڈڈ ہے، پرپل کوڈڈ، اور یہ سینے کے پاس حمزہ ہا. اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. مائک انمیوٹ کیجئے. اب دیکھیے حمزہ یہاں سے نکلے گا اور دوسرا بھی حمزہ ہی ہے لیکن اس کے اوپر جزم آنے سے ہم جزم والے حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے.
أنذرتهم ربه عليه هاجروا إليها माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा पढ़ा। अब सूरह शम्स जिसमें आपको इब्तदाई हलक मिसालें मिलेंगी। अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी और पूरे वीक में हम इंशाल्लाह ये 2-3 सूरा और ये जो एक्सरसाइजेज आई हैं हम ये आपको इंशाल्लाह इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर नेक्स्ट वीक का हम नेक्स्ट वीक में, ताकि साथ साथ कवर होगा तो हमें ना आपको प्रॉब्लम होगी ना हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान रखिएगा ग्रीन में गैन खा होगा वर्ड और ब्लू में आइन हा और सीने वाली जगह या इंतहाई हलक से हमजा हा, ठीक है। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق अल्लाहुल अज़ीम। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसमें फिर हरूफ तहज्जी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 कलर्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं। वो कलर्स हैं जो आज हमने मखरज में पढ़े। देखिए खा और गैन इब्तदा हलक से निकल रहा था, उन्होंने उसको ब्लू कलर कर दिया। हा और आइन येलो कलर कर दिया क्योंकि ये दरमियान वाले हलक से था, और हमजा हा उन्होंने ग्रीन कोडेड कलर कर दिया कि ये सीने वाले हरूफ हैं। इसी तरह जब जब हम मखारिज पढ़ेंगे ये हरूफ तहज्जी के वर्ड्स ऑटोमेटिकली कलर्ड होते जाएंगे। जो हमने आज पढ़ा वो स्टार्टिंग है, आगे जाके हम इंशाल्लाह इसमें और इजाफा होता जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों ने बहुत शौक से इसको सुना भी होगा और पढ़ने की कोशिश भी की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अपना ध्यान रखिएगा, और इंशाल्लाह आप लोग इसको ग्रुप में पार्टिसिपेट करें। और आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, लेडीज से भी और ब्रदर्स से भी। लेडीज से ये है कि आप लोगों को आइडिया है कि हम लोग भी फीमेल्स हैं और वी हैव अ फैमिली और हमारी भी सोशल सर्कल है, ठीक है। जब आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता है माशाल्लाह
آپ لوگوں کا اتنا ذوق و شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اور آپ لوگ جب بھیج دیتے ہیں اور تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے مجھے پتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سب خوشی غمی پریشانی ہر ایک کے ساتھ ہے, تو کبھی ہم مصروف ہوتے ہیں, کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ہینڈل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا صبر سے رہیے, کیونکہ ایک دفعہ میسج آتا ہے پھر آتا ہے پلیز میرا سن لیں میرا سن لیں. سننا ہم نے سب بھی بھائی, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں گے, اور ہم پورے دن کے اینڈ پہ پوچھتے ہیں کہ کسی کا رہ تو نہیں گیا, تو پھر جب آپ لوگ بتا دیتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو اسی ٹائم کور کرتے ہیں ڈے بائی ڈے. اور بردر حضرات ماشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہیں, بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے. لیکن بردرز سے ایک ریکویسٹ ہے, ان بردرز سے جو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو میل گروپ سیپریٹ بنانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپ ڈسکشن گروپ میں کیجیے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو جو مسئلے ہیں آپ ڈسکشن گروپ میں کریں, وہی سالو کر دیے جائیں گے. آپ کو میل ایکیوٹی بردر اجاز بردر فواد کے نمبر دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے لیسن کے حوالے سے اور کوئی پرابلم ہے کوئی بات ہے, تو آپ ان 2 میل ایکیوٹیز کو میسج کر سکتے ہیں پرائیویٹلی. کائنڈلی فیمیل ایڈمنس کے پرائیویٹ نمبرز پر میل بردرز جو کر چکے ہیں ابھی ودن 2 ویکس میسیجز, ان کی وجہ سے بہت پرابلمس ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہے. کائنڈلی آپ لوگ یہ چیز نہیں کریں. آپ لوگوں کو اعجاز بھائی کا نمبر دیا ہے, فواد بھائی کا نمبر دیا ہے, تو کائنڈلی آپ ان 2 میل سے کریں. آپ کو ٹیچر سے کوئی کوشچن کرنا ہے آپ ان کو بھیجیں, وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں گے, ہم آپ کو جو آپ کا مسئلہ ہوگا سالو کریں گے انشاءاللہ. پلیز اس طرح کر کے آپ لوگ جو باقی بھائی ہیں جو شوق اور محنت سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پرابلمس کریٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہم جس کاز کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مطلب ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹا کلام نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مخارج کیسے بہتر کرنے ہیں, نہ کہ ہم یہ کریں کہ ہم فیمیل ایکٹیویٹیز کو میسیجز کر رہے ہیں, مطلب نہیں. جب میل ایکٹیویٹیز کا گروپ بنا ہوا ہے اور میل ڈسکشن گروپ ہے, بردرز ہیں, تو آپ سے بہت ریکویسٹ ہے, ہمبلی ریکویسٹ ہے. دور گروپ میں بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں بردرز, لیکن آج میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے لائیو بات کروں تاکہ پلیز باقیوں کے لیے پرابلمس کریٹ نہ ہو. اور جو بھائی حضرات پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور آسانیاں کرے, بہنوں کے لیے بھی, اور ہمارے اس مشن کو اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچائے, اور ہم سے جو وہ دین کا کام لینا چاہ رہا ہے ہم اس کو بہت بہت اچھے طریقے سے کریں. اور اسی طرح آپ لوگ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کہا سنا معاف کیجیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمد, سبحانک اللہم نشہد ان سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.